نام کی وجہ تسمیہ آئے گی، سورت کا موضوع آئے گا، یہ سورت کن صورتوں میں سے ہے اس کا نام آئے گا۔ اگر کوئی مستند اس سورت کا فضیلت ہے تو اس فضیلت کو بیان کیا جائے گا، سورت کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، یہ نام اور قوائف میں یہ بات آئے گی۔ اب یہ سورت قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ تلاوت کے اعتبار سے اس کا پہلا نمبر ہے، ترتیب نزول میں اس کا 5واں نمبر ہے۔ تلاوت میں پہلا نمبر، ترتیب نزول میں اس سورت کا 5واں نمبر ہے۔ فاتحہ کے لفظ کی تشریح ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے اس سورت کا موضوع آپ یاد رکھیں، تعلیم المسئلہ۔ گویا کہ سورت میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ سے کیسے سوال کیا جائے۔ تعلیم المسئلہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تعلیم، تربیت دی گئی ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ سے سائل کیسے سوال کرے، وہ انداز اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، پہلے سورت کا معنی یاد رکھیں۔ سورت کا معنی چند آیات کا ٹکڑا، قطعۃ من الآیات، چند آیات جب ملتی ہیں تو وہ سورت بن جاتی ہے۔ کم از کم 3 آیات پر مشتمل سورت قرآن میں موجود ہے۔ سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل ہے، سورہ عصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ لمبی یعنی کئی ساری آیات ہوں، 100 سے بھی زائد ہوں، جس طرح سورہ بقرہ ہے، زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کم از کم 3 آیات پر مشتمل سورہ کوثر وغیرہ۔ تو سورت کا معنی چند آیات کے مجموعے کا نام سورت کہا جاتا ہے، اور کم از کم 3 آیات کو سورت کہتے ہیں۔ قطعۃ من الآیات۔ الفاتحہ، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ کئی نام احادیث پاک کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک نام فاتحہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، قرآن کریم کی ترتیب توقیفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ ترتیب بتائی گئی، حتیٰ کہ اعلان کیا جاتا تھا فلاں سورت کو، فلاں آیت کو فلاں فلاں مقام پر رکھ دیا جائے تاکہ اسی اعتبار سے یاد کیا جائے۔ اس سورت کا نزول اگرچہ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5ویں نمبر کے نزول کو پہلے نمبر پر رکھا۔ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ اب رہ گیا سورتوں کا نام۔ یہ نام جو ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رکھے، یا تو سورت کے ابتدائی حرف سے رکھے، جس طرح سورہ قاف ہے، اس کے شروع میں قاف کا لفظ موجود ہے، یا اس سورت کے اندر کوئی نام مشہور تھا، جس طرح سورہ بقرہ ہے،
اس کے اندر بقرہ کا واقعہ موجود ہے، اسی نسبت سے نام بقرہ رکھا گیا۔ سورہ فتح ہے، اس کی پہلی آیت میں فتح کا لفظ موجود ہے، اسی سے نام رکھا گیا۔ سورہ محمد ہے، اس کے اندر نام محمد آیا تھا، اس نسبت سے رکھا گیا۔ اب اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ ابتدا قرآن کریم کی اس سورت سے ہو رہی تھی، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا، افتتاح۔ اس کے علاوہ کئی نام اس سورت کے ہیں۔ ایک نام اس کا سورۃ الکنز ہے۔ کنز کا معنی خزانہ، کہ یہ سورت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، چونکہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ کافیہ بھی ہے۔ کافیہ کا معنی پورا ہونا، کافی ہونا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں، ان سارے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کا نام کافیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ وافیہ بھی ہے۔ وافیہ کا معنی بھی پورا ہونا، چونکہ اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع کا معنی 7، مثانی کا معنی دہرایا ہوا، چونکہ یہ سورت بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے کئی نام لکھے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات، دو قسم کی صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کسی کے ابتدا میں لکھا ہوگا یہ مکی ہے، کسی کے ابتدا میں لکھا ہوگا یہ مدنی ہے۔ تو اس مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک پہنچنے میں، مدینہ طیبہ تک پہنچنے میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے لے کر مکہ مکرمہ کی خاص وہ آبادی مراد نہیں ہے، اس کا اطراف بھی موجود ہے، کہ مکہ کی اطراف میں، مکہ کے اندر، یہاں تک کہ آپ نے وہاں سے سفر کیا، مدینہ طیبہ کا درمیان میں یہ راستہ ہے، اس راستے میں بھی کوئی آیات، کوئی صورت نازل ہوئی تو اس کو مکی کہا جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد، پہنچنے تک کو مکی کہا جاتا ہے، پہنچنے کے بعد کی آیات اور صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ اجمالاً کہا گیا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے اجمالاً کہتے ہیں صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا ہے، بعد میں قرآن سیکھا ہے۔ پہلے کیا سیکھا ہے؟ وہ ایک کل اپنا صوفی بھی کہہ رہا تھا، کہتا ہے پہلے جو ہے ایک محنت ہونی چاہیے، پھر خلافت کبریٰ بعد میں آئے گی۔ میں نے کہا آپ نے مطلب ہی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا آپ یہاں تفسیر پڑھنے آئے ہیں تو پہلے آپ نے داخلہ لیا یا آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیے؟
پہلے آپ نے داخلہ لیے ہے، پھر آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے، تو صحابہ سب سے پہلے آ کر کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ اسی کلمے پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان سیکھنا۔ کلمے پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان سیکھنا۔ جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو مکہ مکرمہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ہجرت تو انہوں نے بعد میں کی ہے، تو یہ 86 صورتیں انہوں نے نہیں سیکھی تھی، پھر چپ ہو گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس مغالطے کے اندر مبتلا رہیں کہ پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن سیکھا۔ ٹھیک ہے؟ مکہ میں صرف ایمان کی محنت ہوتی رہی، تو بابا زیادہ قرآن مکے میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایمان تو انہوں نے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا تو ایمان آ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پھر وہ اس کے اوپر لگے رہی، بس اسی کلمے کو یاد کرنا، اسی کا یقین دل میں آ جائے، اسی میں آ جائے، یہ بات نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کا جس نے کلمہ پڑھا، یزکی اس کا تزکیہ اسی وقت ہو گیا۔ اس نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا جب تک تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ بچار میں رہا کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا کچھ مجھے کرنا پڑے گا۔ جب وہ طے کر لیتا تھا پھر کلمہ پڑھتا تھا۔ پھر وہ اب جیسے اس نے کلمہ پڑھا اس کا تزکیہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کلمہ پڑھ کے پھر اس پر یقین ہی بٹھاتا رہا، کلمے کا یقین آ جائے، کلمے کا یقین ہی آ جائے۔ نہیں بابا، انہوں نے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں اور کل 114 ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ باقی صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے ایمان سے سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان سے وہ کلمہ اسلام سے ایمان میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح تھے بس کلمہ ہی کافی ہے، باقی دین سیکھ کے کیا کریں گے۔ یہ ہمارے اندر بیماری ہے جی۔ بھلے سے روزہ بھی لگا کے ہیں، 4 مہینے بھی لگا کے آ جائیں، سال بھی لگا کے آ جائیں، پھر بھی قرآن سیکھیں گے نہیں۔ میں تجربہ کرتا رہتا ہوں، ہماری مسجد میں 2-4 کے علاوہ کسی کو سورہ یاسین بھی پڑھنی نہیں آتی بیچاروں کی۔ ایمان بنا رہے ہیں، اور میرے زمانے کے مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ مجھے قرآن کا ترجمہ یاد ہو گیا، ان کو ابھی تک ان کا ایمان ہی نہیں بنا۔ سمجھے؟ تو بات یہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ خود کہتے ہیں، من جدہ وجدہ، کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو انہوں نے کوشش ہی بس ایک ہی لفظ پہ کی ہے کہ پہلے ایمان سیکھو۔ کیا کرو؟ ایمان۔ پتہ نہیں وہ کب پورا ہوگا، یہ سیکھتے سیکھتے قبر میں ہی چلے جائیں گے۔ تو صحابہ نے تو چلو 13 سال میں 86 صورتیں وہاں سیکھی جی، اور ان کو 30 سال ہو گئے، ایک بھی نہ سیکھی، اسی 10 پہ گزارا ہے۔ میں سال کے لیے چل رہا تھا، ایک بابا تھا ریونڈ میں، عشاء کی نماز سے پہلے جب اذان ہوتی ہے نا تو پھر وقت فارغ ہوتا ہے کہ اب اس میں تجوید کا عمل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تجوید کا عمل۔ تو میں نے 10 صورتیں سنا لی، بابے سے میں نے پوچھا بابا ہاں آپ سناؤ، وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بابا کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے 40 سال کراچی میں گزارے ہیں، حافظ ٹیکسٹائل میل کا میں چوکیدار تھا، مجھے تو قاری صاحب کلہو آتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا آتا ہے؟ کلہو آتا ہے، اور مجھے تو بھئی کلہو سے قدم پڑھائیں گے تو آگے یاد ہوگا جی۔ خالی اسی پہ رہ جائیں ایمان سیکھ لوں، ایمان سیکھ لوں، ایمان سیکھ لوں، ابھی تک ایمان ہی پکا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جب کلمہ بندہ پڑھ لیتا ہے ایمان آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ۔ تو خالی اسی پہ نہ کہو کہ پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا، وہ قرآن پھر قبر میں سیکھیں گے جا کے۔
ٹھیک ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنی۔ مکی اور مدنی، تو مکی کا معنی ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جماعت میں سے روزہ نہ لگایا ہو لیکن محبت اتنی زیادہ ہو کہ کیا ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، جی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں محبت کے مارے ہوئے۔ تو مکہ مکرمہ میں پہنچنے تک جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد، بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھے، احد مدینے سے کافی دور ہے، میں نے دیکھا ہے، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مکی کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ تبوک سب سے آخری غزوہ ہوا حضور کے زمانے میں، یہ تو بہت ہی دور ہے۔ سورہ منافقون نازل ہوئی، حالانکہ وہ مدینے کا شہر نہیں تھا، پھر بھی اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکہ پہنچنے تک جو نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں چند فرق ذہن میں رکھیں۔